العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم حضرات اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور مہمانان کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم نے سال کے آغاز میں شوال المکرم سے تعلیمی سلسلہ جو شروع کیا تھا، آج الحمدللہ وہ خیر و خوبی کے ساتھ، اطمینان اور طمانینت کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے۔ کسی بھی چیز کی ابتدا ہونا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اور اس کی تکمیل کا ہونا، اس کا مکمل ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل اور احسان ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا فضل اور احسان رہا کہ ہم نے سال کے آغاز میں تعلیمی سلسلے میں اپنے آپ کو مشغول کیا، اپنی جہد، اپنی وسعت کے مطابق ہر ایک طالب علم نے اپنے اپنے مفوضہ دروس میں محنتیں کی۔ سال کے بیچ میں امتحان ہوا، پھر دوسرا مرحلہ تعلیم کا 6 ماہی کے بعد شروع ہوا، اور آج الحمدللہ یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی اس آیت کی، جس میں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے راستے کو آسان کریں گے۔ والذین جاہدوا فینا، دنیا کی چیزوں میں لوگ محنت کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے اور غیر ایمان والے کا فرق نہیں کیا ہے۔ رات دن آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ دنیاوی چیزوں میں محنت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تجارت میں، ان کو ٹیکنالوجی میں، سائنس کی دوسری تعلیمات میں، رات دن ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راہ میں دین اسلام کی تعلیم اور تعلم میں، اس کی نشر و اشاعت کے اندر جو لوگ محنت کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ہمارے راستے کی ہدایت کریں گے۔ لنہدینہم، تاکید کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو سب سے بڑی چیز ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ تو یہ سبلنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے، جس میں ہم نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے۔ آپ حضرات نے سال کے شروع سے لے کر سال کے اختتام تک حضرات اساتذہ کرام کی رہنمائی میں، ان کے دروس میں شامل ہو کر، تکرار اور مطالعے میں مشغول ہو کر سال بھر آپ نے محنت کی۔ جن حضرات نے اپنے آپ کے اوقات کو غنیمت سمجھا،
آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پیش کی جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، الصحۃ والفراغ، تندرستی کا ملنا، والفراغ، اور کسی قسم کی پریشانی، تکلیف، الجھن اور ذہنی تکلیف کا اور کہیں کسی اور پریشانی میں مبتلا نہ ہونا۔ اللہ پاک نے ہم میں سے ہر ایک کو یہ دو نعمتیں عطا فرمائی تھی، تندرستی کی نعمت بھی عطا فرمائی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فراغت بھی نصیب فرمائی۔ کھانے پینے، ضروریات زندگی، ان تمام چیزوں سے ہمارے والدین نے اور مدرسے کے ذمہ داروں نے ہمیں اس سے سبکدوش کر دیا، فارغ کر دیا تھا اور پورا وقت ہمیں دیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ وقت ہمارے لیے فارغ ہوا تھا۔ ہم میں سے جس نے اپنے اس وقت کو اس کام میں لگایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے علوم میں اضافہ کیا، ان کی محنت کی وجہ سے استعداد اور صلاحیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آگے بڑھایا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فطری نظام، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیزیں نفع بخش ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں، اور آپ سن چکے ہیں أَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جو علم میں اپنے آپ کو کامل نہیں کرتا ہے، جو کچی پکی استعدادیں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، موبائل کے اندر، دوستی اور برادری میں گھومنے اور پھرنے کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اصول اور ضابطے میں بتلایا کہ وہ جس طریقے سے پانی کے سیلاب کے اندر کوڑا اور کرکٹ کنارے پر آ جاتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس علم کی دنیا میں، اس صلاحیت کی دنیا میں اسی آدمی کو پوچھا جائے گا جس کا اختصاص ہوگا، جس کے پاس کوئی صلاحیت ہوگی اور اختصاص۔ ہمارے عزیز طلبہ جانتے ہیں باب افتعال اور خاصیت ابواب میں خاصہ، جو اسی میں پایا جائے اس کے علاوہ میں نہ پایا جائے۔ اختصاص اس کو کہا جاتا ہے کہ نحو کا فلاں صاحب نحو کے مختص، نحو میں اختصاص کیا ہوا ہے، اس مسئلے میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ صرف کی بات آئے، بلاغت کی بات آئے، منطق اور فلسفے کی، اصول فقہ، اصول حدیث کی بات آئے تو یہ کہا جائے کہ فلاں فن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کو خاصیت عطا فرمائی، اسی کا خاصہ ہے۔ ہمارے گجرات کے احمد آباد شہر کے بانیوں میں سے ایک شیخ احمد خطو رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار سرخیز میں ہے، انہی کے پڑوس میں گجرات کے بادشاہ سلطان محمود بیگرا کا بھی وہیں پر مزار ہے۔ یہ ترکستان اور ماوراء النہر کے علاقے میں پہنچے اور وہاں کے علماء کرام اصول فقہ کے ایک مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ مسئلہ بڑا اصولی، تحقیقی اور فلسفیانہ انداز میں تھا۔ یہ حضرات اس مسئلے کو آپس میں اختلاف ہوا اور حل کرنے سے قاصر رہے۔ شیخ احمد خطو رحمۃ اللہ علیہ سادہ لباس میں فقیرانہ درویشانہ ادا میں چل رہے تھے۔ آپ نے اس مجلس کے لوگوں سے، علماء سے کہا جو بڑی جبے اور قبے میں تھے، بڑے اماموں میں تھے، آپ نے کہا میں ایک طالب علم ہوں، شاید آپ کے مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے میں بھی کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان حضرات نے لباس دیکھ کر کہا کہ کوئی سیدھا سادہ دیہاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بڑے بڑے جبہ اور دستار والے اس مسئلے کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور آپ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ آپ نے کہا طالب علمانہ معروضات پیش کروں گا، اگر قبول افتد زہ عز و شرف، اگر آپ کو قبول ہو، اور پھر اس کے بعد اس مسئلے پر اتنی مدلل، محقق اور مسئلے کی وضاحت اور صفائی کرتے ہوئے آپ نے مسئلے کو اتنا کھول کر بیان کیا کہ سارے علماء عش عش کرنے لگے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ترکستان میں بیٹھ کر گجرات کا ایک بڑا عالم وہاں کے اہل علم کے سامنے کتاب و سنت اور اصول کی باتیں ذکر کر رہا ہے، اور یہاں گجرات والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس صوبے میں اتنا بڑا عالم ہے، اور اللہ پاک نے جس کو احمد آباد شہر کے آباد کرنے والوں میں سے ایک احمد بنایا۔ یہ علوم اور فنون اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے حج کے دوران مکہ مکرمہ کے گورنر یا مدینہ منورہ کے کوئی گورنر تھے، ان کو بلایا، وہ تشریف لائے حج میں آپ کے ساتھ، پوچھا کہ آپ نے شہر میں کس کو گورنر بنایا ہے، کس کو امیر بنایا ہے؟ کہا فلاں نے کوئی ابن ابزا کو۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا فلاں قبیلے کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی بنیاد پر پست لوگوں کو بلند کرتے ہیں، اور علم کے حاصل نہ کرنے کی بنیاد پر بلند خاندان علمی خانودے کے افراد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دینی کام نہیں لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ایسی قوم تھی جن کو چرواہا بکریاں چراتے اور اونٹ چراتے نہیں آتا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے ہمیں سربلند کیا۔ اسلامی خلیفہ عبد الملک ابن مروان، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا علمی اعتبار سے بھی اور اسلامی سلطنت کے اعتبار سے، ایک مرتبہ انہوں نے حج کے موقع پر مختلف قسم کے جو گورنر تھے اپنے اپنے علاقوں کے، اسلامی حکومت کے، ان سب کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ فلانا بصرہ میں، کوفہ میں، مدینہ منورہ میں، بغداد میں، دمشق میں، یہ سارے بڑے شہروں کے نام لیے، اور پوچھا کہ اس کے اندر سب سے بڑا نحو کا عالم کون، بلاغت کا عالم کون ہے، علوم عربیت کا عالم کون ہے، حدیث، تفسیر وغیرہ سارے علوم کے متعلق پوچھا، اور بتانے والوں نے جو نام لیے وہ عمومی طور پر عجمی لوگوں کے نام تھے، قریش اور اہل عرب کے نام نہیں تھے۔ عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ قریش کو کیا ہو گیا ہے، عربوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے علوم کی حفاظت نہیں کرتے۔ ایک طرف تو اہل عرب نے عجمیوں کی حوصلہ افزائی کی، لیکن خود قریش اور اہل عرب علم میں پیچھے تھے، تو عبد الملک ابن مروان نے اس کے اوپر یہ افسوس کا اظہار کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عجمی ہے، لیکن امیر المؤمنین فی الحدیث، اتنا بڑا لقب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اہل عرب نے دیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم اسلام کا دماغ کہا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو حجت الاسلام، عالم اسلام کی دلیل کہا۔ یہ عربوں کی فراخ دلی ہے۔ علامہ ابن خلدون اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں اسلامی تاریخ کا یہ سب سے بڑا عجوبہ ہے کہ عربوں نے اپنی فراخ دلی کی بنیاد پر عجمیوں کو اتنے آگے کیا کہ ہر فن کا بڑا امام عجمیوں میں سے ہی جن کے نام لیے جاتے ہیں، نحو ہو، صرف ہو، بلاغت ہو، سارے علوم کے اندر عجمیوں کو یہ دسترس حاصل ہوئی، اس لیے کہ عربوں نے ایک طرف علم کی بنیاد پر اہل علم کی قدردانی کی، لیکن دوسرا پہلو یہ ہوا کہ اہل عرب نے ان علوم کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو پیچھے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین، مجتہدین، مفسرین اور ائمہ عربیت سب کو دیکھیں گے آپ، عربیت کے چھوڑ کر عجمیت کے یہ سارے حضرات، انہوں نے کتاب و سنت کے ان علوم کو اور علوم عالیہ کو اور علوم عالیہ کو، دونوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عجمیوں کو شرف عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ پاک کا دین ہے، والذین جاہدوا فینا، جو بھی اس کے اندر کوشش کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سہیر اللیال، اپنی کوشش اور طاقت کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے درجات ملتے ہیں۔ یہ دنیاوی نظام بھی ہے اور آخرت کے حساب سے بھی اللہ پاک نے فرمایا۔ لیکن کتنے بڑی شرف کی بات ہے
والذین جاہدوا فینا، اپنی طرف نسبت کرے اللہ تبارک تعالیٰ جن کوششوں کی اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کے لیے آپ نے محنت کی. ہمارے شعبے تحفیظ القرآن کے طلباء نے محنتیں کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت سے ان کو مالا مال کیا. تخصص فی الحدیث، تخصص فی الافتاء، دور حدیث اور دوسرے درجات کے طلباء نے اپنے اپنے شعبے سے اور اپنے درجے سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں محنت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا. یہ امتحانات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایک اضافی چیز. اس امتحان میں کسی کا پہلا نمبر آیا تو زندگی پر پہلا نمبر آنا ضروری نہیں ہے، اور جس کا نمبر نہیں آیا ہر وقت نمبر نہیں آئے گا یہ نہ سوچا جائے بلکہ اپنے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. دنیا کے تاجروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ان کا سال حساب کتاب کا ختم ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہندوستان کے ہمارے غیر مسلم بھائی دیوالی کے موقع پر ان کے ایک رجسٹر ختم ہوتا ہے اور دوسرا چوپڑا شروع ہوتا ہے. سال پورا ہوتا ہے دیوالی پر یہ اپنی تجارت کا حساب لگاتے کون کون سی جگہوں سے ہمیں کم نفع ملا، کہاں کہاں سے ہمیں کھوٹ گئی، اور اس طرح کا حساب کرتے ہوئے آئندہ اپنی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نفع ہو اور نقصان جہاں سے ہو رہا ہے اس کو کس طرح دور کیا جائے اس کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا سال پورا کروایا تو ہم میں سے ہر ایک طالب علم یہ سوچے کہ نمبرات تو ایک اضافی چیز ہے، کتاب اور فن سے میری کتنی مناسبت رہی، مجھے اس فن سے کتنا تعلق رہا، اور اس فن کی اس کتاب میں جو سال بھر پڑھائی گئی میرا اس کے اوپر کتنا دسترس اور کتنا عبور مجھے حاصل ہے. کتنی عبارتیں ایسی ہیں جن کے مطالب میں صحیح طرح نہیں سمجھ پایا، اور کتنے مسائل ایسے ہیں جن کو میں نہیں سمجھ سکا. اپنے آپ کو توجہ کے ساتھ لگایا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت اللہ پاک نے ذکر فرمائی، او القى السمع وهو الشہید. وہاں یہ ذکر کیا کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے اپنے جسم کے ساتھ تو درسگاہ میں وہ حاضر رہے، لیکن اس کے ساتھ وہو الشہید، اپنے قلب کے ساتھ مکمل سننے کے ساتھ. فإنها لا تعمى الأبصار، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ہے، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، اس سینے میں جو دل ہوتا ہے جب اس کا تعلق علم سے ہوگا تو پھر آنکھیں خود بخود اس کے ساتھ مشغول ہوگی. ہندوستان میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں تعلیم و تعلم کے سلسلے میں اسکول میں آپ نے ایک چھوٹا سا قصہ پڑھا ہے کہ جب ارجن کو ایک جگہ پر وہ گئے اور تیر کے ذریعے ایک چیز کا شکار کرنا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس زمانے میں شادیاں ایسے ہی ہوتی تھی، اور پھر اس کے اندر ایک لڑکی کا انتخاب اس کے لیے کیا گیا تھا. اس کو لیکن ایک درخت پر ایک چڑیا کو بٹھایا گیا اور اس کو کہا گیا یہ چڑیا تمہیں نظر آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا آنکھ نظر آتی ہے؟ کہا ہاں. اور سیدھا نشانہ آنکھ پر کیا، جو نشانے پر اس کو لگانا تھا اسی جگہ پر اس نے نشانہ لگایا. لیکن یہ پوچھا گیا کہ یہ درخت نظر آ رہا ہے؟ کہا نظر نہیں آ رہا ہے. ٹہنی نظر آ رہی ہے؟ کہا نہیں. چڑیا نظر آ رہی؟ کہا نہیں. صرف اس کی آنکھ نظر آ رہی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتاب کے علاوہ موبائل، ہوٹلیں، کینٹین، ادھر ادھر کا گھومنا پھرنا، ایک طالب علم کو کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے. اپنا نشانہ قرآن ہے تو قرآن کریم ہی ہونا چاہیے، اپنا نشانہ کتاب ہے تو کتاب ہی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ادھر ادھر کے لوازمات، ادھر ادھر کی چیزیں، اس کے اندر اگر آپ لگیں گے تو سب کچھ ہوا، لیکن جو اصل چیز حاصل کرنی ہے وہ آپ نے حاصل نہیں کی. اس لیے سال تو آپ نے پورا کیا ہے لیکن زندگی ختم نہیں ہوئی. جن حضرات کو اساتذہ کرام نے اول نمبرات سے کامیاب کیا، یہ ان کی محنتیں دیکھی گئی. سال بھر کا ان کا چلنا پھرنا، پڑھنا پڑھانا، ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا، اور اس کے بعد نمبر دینا. اور نمبر اضافی ہے،
اور اس محدود سوالات اور جوابات کے انداز کو دیکھ کر لگایا گیا ہے۔ اس لیے جن طلبہ عزیز کو محنت کرنے کے باوجود اگر کسی وجہ سے محرومی ہوئی تو نمبر سے محرومی ہے، علم سے محرومی نہیں۔ جو آپ نے محنت کی تھی وہ آپ کے پاس رہے گی، کوئی اس کو لے نہیں جائے گا۔ اور اگر اتفاق سے محنت کیے بغیر لاٹری لگ گئی، سوال کا جواب مل گیا اور آدمی کا نمبر آ بھی گیا تو علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک وقتی اور عارضی چیز ہے۔ یہ تو ایک جہد مسلسل اور ایک تسلسل والا عمل ہے، من المہد الی اللحد، گھوڑیے سے لے کر قبر کے تختے تک پہنچنے تک آدمی کو علم حاصل کرنا ہے، علم کے پیچھے لگنا ہے۔ جتنا علم حاصل کریں گے اتنی اپنی جہالت کا احساس ہوگا۔ اور اگر قلوبنا غلف ہے، آپ کے دل علوم سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی چیز اندر نہیں جائے گی۔ یہودیوں نے برتن اوندا کر دیا تھا تو تورات کے علوم بھی حاصل نہیں کر سکے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پھر تعویذات میں، جادو کے چکروں میں رہیں گے آپ۔ کتاب و سنت کے علوم سے محرومی کے بعد یہود نے ناقدری کی تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت والے چکروں میں وہ لگ گئے۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو محنت کے مقام دیے ہیں۔ ابھی آپ کے لیے وقت ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، سال ختم ہوا ہے۔ سوچنے کے یہ مواقع ہمیں ملتے ہیں، ہم اپنے پورے سال کا حساب لگائے کہ کتنے اسباق میں ہم آنکھوں سے محروم رہے، کتنے اسباق میں ہم دل سے محروم رہے، کتنے اسباق میں ہم دماغ سے محروم رہے، اور کتنا ہم نے علم حاصل کیا۔ اس کے پیچھے غور کیا جائے اور آگے جو کچھ کچا پن ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں ہم اس کی انگلی پکڑیں گے۔ اور جب اللہ پاک انگلی پکڑتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کی یا اپنے کسی بڑے کی انگلی پکڑتے ہیں اور انگلی کے سہارے چلتے ہیں۔ ترکیب میں آپ نے دیکھا جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ یہ سب کمزور ہے تو کسی فعل یا شبہ فعل کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اس کی روشنی کے اندر وہ اپنے آپ کو متعلق اور متعلق قرار دیتے ہیں۔ یہ اصول آپ کو عربی اول دوم کی ترکیب سے بتلایا جا رہا ہے کہ جب کمزور ہے تو بڑوں کا سہارا لیا جائے اور ان کی روشنی میں اپنے سفر کو طے کیا جائے۔ اس لیے جو کچھ کچاپن ہم میں ہے، جن حضرات کے نمبرات کم آئے ہیں، وہ ذرا اپنے پورے سال کا جائزہ لے، گہرائی سے اپنے آپ کو دیکھے کہ کہاں کہاں میرے اندر کمی آئی ہے۔ اگر یہ چیز ہوگی تو آئندہ سال آپ کی تعلیمی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر آپ اسی ڈگر پر چلتے رہے، عرفاتی مولوی بن گئے ہیں، تو اس کی بنیاد پر امت کو کوئی فائدہ کتاب و سنت کا آپ نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر آدمی دوسری راہیں تلاش کرے گا۔ جو مقصد ہے اداروں کے قائم کرنے کا، اس میں سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ خود سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے علم حاصل کیا جائے۔ نظام الملک طوسی نے ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا، بغدادیہ نظامیہ، بغداد شہر میں نظامیہ مدرسہ قائم کیا۔ اس کے بعد ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اس مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کے پاس میں جاؤں اور میں ان سے پوچھوں کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں۔ یہ رات کے وقت گئے، طلبہ مطالعے میں مشغول تھے۔ کسی طالب علم نے کہا میرا باپ قاضی ہے اس لیے میں قاضی بنوں گا، کسی نے کہا میرے والد مفتی ہے تو میں بھی مفتی بنوں گا، اور اسلامی نظام تھا، اسلامی سلطنت تھی تو وہاں ہمیں عہدے ملیں گے۔ جب یہ اس طرح کے کئی جوابات سنے تو یہ وزیر بڑے مایوس ہو گئے۔ اسی مایوسی میں اتفاق سے ایک کمرے میں ایک طالب علم پڑھ رہا تھا، ذہن میں آیا کہ یہ بھی وہی جواب دے گا جو دوسرے طلباء نے دیا، لیکن پھر بھی پوچھ لوں۔ وہاں بیٹھے ہوئے اس طالب علم سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ یہ کون تھے؟ احمد ابن محمد الغزالی، جن کو ہم حجت الاسلام کہتے ہیں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہاں درس حاصل کر رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان سے پوچھا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس علم سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کی رضامندی اور ناراضگی ہے۔ کچھ اعمال کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے اور کچھ اعمال سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں
کہ اس کو راضی کرنے والے اعمال کون سے ہیں تاکہ اس کی رضا مجھے حاصل ہو، اور اس کو ناراض کرنے والے اعمال کون سے ہیں جس سے میں بچ جاؤں تاکہ میں اپنے آپ کو اس کی غصے اور اس کے غضب سے بچا سکوں۔ یہ وزیر صاحب نے کہا، جب یہ جواب اس طالب علم نے مجھے بتلایا تو اس کی بنیاد پر جو ارادہ کیا تھا مدرسہ بند کرنے کا، کہا کہ ایک طالب علم بھی ایسا ملا تو اس کی بنیاد کے اوپر میری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی، اور پھر انہوں نے اس مدرسے کو باقی رکھا، اور 20-25 سال نہیں گزرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی ادارے کا سرپرست بنایا، اسی کا ناظم تعلیمات بنایا۔ اور یہ یاد رکھا جائے، اس وقت اسلامی حکومت میں خلیفہ اور بادشاہ کے بعد دوسرا بڑا اگر اعزاز تھا تو وہ بغدادیہ کا ناظم تعلیمات بننا، اتنا بڑا وہ ادارہ تھا۔ اللہ پاک نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ذمہ دار بنایا۔ اور بھی ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہے، لیکن اندرونی کیفیت اللہ کی رضامندی والی، معرفت الہیہ والی اور اخلاص للہیت والی چیز میں آپ نے کمی محسوس کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا، اور آپ نے اپنی باطنی اصلاح ان سے کروائی۔ اس لیے عزیز طلبہ اور ہمارے نوجوان فضلاء، آپ فارغ ہو رہے ہیں تو علم کی ایک ظاہری رسم سے آپ فارغ ہو رہے ہیں، علم سے فارغ کبھی نہیں ہوگا، اور جو علم سے فارغ ہوا وہ ہر چیز سے فارغ ہو جائے گا۔ اس لیے ایک تو ظاہری علوم کے ساتھ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کا دامن تھامنا ہو، آپ جس کو اپنی اصلاح کے لیے زیادہ مناسب سمجھیں اور جن سے استفادہ کا زیادہ سے زیادہ آپ کو موقع مل سکے، ایسے شیخ کی خدمت میں ہم تخصص افتاء اور دور حدیث کے طلباء سے کہیں گے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے سب سے بڑے محدث اور اصول حدیث کے ماہر، 4 فقہ میں سے ایک فقہ کے بانی، لیکن ایک بزرگ کے پاس آپ جا رہے ہیں، آپ کے صاحبزادے عبداللہ، انہوں نے کہا، اور انہی کی نسبت سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ اس صاحبزادے نے کہا کہ والد محترم، آپ اس پورے عالم اسلام کے اتنے بڑے محدث کہ لوگ دور دور سے علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، فقہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ ایک غیر معروف شخصیت کے پاس جا رہے ہیں جن کو کوئی پہچانتا نہیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے، آدمی اسی کے پاس جاتا ہے جس سے اس کا کوئی نہ کوئی نفع وابستہ ہوتا ہے، جہاں نقصان ہوتا ہو وہاں آدمی نہیں جاتا ہے۔ میرا نفع ان کے پاس، اس لیے میں نے اپنے آپ کو وہاں پہنچایا۔ اس لیے تقوی اور طہارت، یہ علم اپنے ظاہر کے ساتھ ایک باطن میں بھی علم ہے۔ اللہ پاک کی صفت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، علم کا بھی ایک ظاہر ہے اور علم کا ایک باطن ہے۔ ظاہری شکل علم سے آتی ہے، اور علم کی گہرائی مطالعہ کرنے سے آتی ہے، اور علم کی چاشنی اور علم کا ذوق اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو علوم میں مکمل کرنے کے ساتھ ان چیزوں کی طرف بھی آپ اپنے آپ کو شامل کریں، لگائیں، اپنے دل کی کمی کو محسوس کریں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سراپا اللہ پاک نے آپ کو معصوم بنایا، لیکن آپ جانتے ہیں لوگ وضو کر کے اچھی طرح نہیں آتے تھے۔ انہ لیغان علی قلبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ میں جاتے تھے، نکلتے تھے اللہ کی راہ میں، اور وہاں سے آنے کے بعد سہارنپور میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اپنے آپ کو رکھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہر چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، اور یہ تو سب سے معروف اور مشہور چیز ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مٹی نے کہا
کہ چند دن تک میں گلاب کی خوشبو میں رہی، اس کے ساتھ میں رہی تو میرے اندر بھی خوشبو آنے لگی۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل الجلیس الصالح، نیک ساتھی کی صحبت کا اثر بتلایا۔ آپ کو خود سال بھر میں تجربہ ہوگا کہ اگر کتاب آپ کا ساتھی ہے تو کبھی غیبت کا موقع نہیں ملا ہوگا، کبھی ادھر ادھر کی باتوں کا موقع نہیں ملا ہوگا، وہی آپ کا ساتھی ہے۔ اور بزرگوں نے اس پر لمبا چوڑا لکھا ہے، یہ ایک ایسا ساتھی ہے جب آپ اس کو بند کریں گے تب بھی ناراض نہیں ہوگا، اور دوست اور برادروں کی مجلس چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ناراض ہوں گے، لیکن کتاب ایسی ہے کہ وہ آپ کا ایسا جلیس صالح ہے، وہ آپ کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے۔ اس طریقے سے باطنی اعتبار سے بھی اہل اللہ کی صحبت، یہاں علم آتا ہے سینہ بسینہ، صدور سے صدور تک علوم پہنچتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر عوام میں بیٹھنے کی بنیاد پر فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی، اور نماز کی قرات کے اندر اس کے اثرات آ جاتے تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دعوت میں لگے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ خلط ملط کی وجہ سے اپنے باطن میں کمی محسوس کرتا ہوں، تو اس کی تلافی کے لیے اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، جتنا زیادہ کتاب سے، علم سے، اساتذہ سے ہم اپنے آپ کو قریب رکھیں گے، ہمارے قلب کا تزکیہ اور تصفیہ ہوگا، اور پھر اہل اللہ کی صحبت میں جائیں، یہ اور نور علی نور ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمارے وہ عزیز طلبہ جو سال پورا ہونے کے بعد 2 مہینے کہیں تراویح کے لیے جا رہے ہیں، جو حافظ نہیں ہے دعوت و تبلیغ میں جا رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور طلبہ عزیز کا وہ طبقہ ہے جو نہ دعوت و تبلیغ میں جائے گا، جو نہ حافظ ہے، اپنے اپنے وطنوں میں رہے گا۔ وہاں کے جو ساتھی اور برادر آپ کے ہوں گے، گاؤں کے دوست، وہ بیچارے دوسری دنیا کے، ایک ان کی صحبت آپ کو مل رہی ہے اور ایک ان کو آپ کی صحبت مل رہی ہے۔ اب آپ کو تمیز کرنی ہے کہ میری صحبت کا ان پر اثر ہوتا ہے یا ان کی صحبت کا میرے اوپر اثر ہوتا ہے۔ کتاب و سنت اور اساتذہ کی اور یہ 4 دیواری جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، یہ وہ ماحول اور فضا جس میں آپ نے گناہوں کو کم سے کم دیکھا، لیکن جب اس ماحول میں جائیں گے گناہ آپ کے سامنے الگ الگ شکلوں میں نظر آئیں گے، وہاں آپ کے لیے اس سے بچنا مشکل ہوگا۔ اس وقت دیکھا جائے گا کہ سال بھر آپ نے یہاں جو نماز کی مشق کی، سال بھر آپ نے جو یہاں تلاوت کی، سال بھر آپ نے یہاں جو کچھ علوم حاصل کیے، آپ نے جو اخلاق اور آداب یہاں سیکھے، آپ کے اخلاق اور آداب میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ ان کے بد اخلاقیوں سے بدل نہ جائے، اور اتنی تاثیر ہے کہ ان کی بد اخلاقی آپ کی صحبت میں رہ کر اخلاقیات سے بدل جائے۔ اس لیے ہر در نان نمک افتاد نمک شد، گدھا نمک کی کان میں گیا اور وہ خود بھی نمک بن گیا۔ اتنی تبدیل ماہیت ہو جائے، آپ اس ماحول میں جاؤ اور 100% آپ رنگ جاؤ، پھر سال شروع ہو، آپ کو اخلاقیات کی تعلیم بھی دوبارہ دینی پڑے۔ قرآن کریم کے جتنے پارے آپ نے یاد کیے ہیں وہ سب فراموش کر چکے ہیں، کتاب سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ آئندہ سال جو کتابیں پڑھنی ہے، ان کتابوں میں جو مشکل کتابیں ہیں، ان کے مقدمات، ان کی شروحات، یا آپ جس گاؤں اور شہر میں ہیں وہاں اگر کوئی اچھے عالم ہے تو آئندہ سال کی تیاری کے لیے آپ ان کے پاس جائیے۔ یہ سارے علوم کے حاصل کرنے کے طریقے اور ذریعے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صاحبزادی کی پیدائش ہوئی، رات کو 2 بجے ہیں، آپ نے اپنے ایک خادم کو کہا کہ جاؤ حضرت مولانا ناظم صاحب، حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب کیا، اور یہ کھجور کی تہنیک ان سے کروا کے آؤ۔ شاگرد نے کہا حضرت 2 بجے ہیں، فرمایا وہ مطالعے میں مشغول ہوں۔ معلوم تھا، یہی ہوا جب گئے تو حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعے میں مشغول تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علوم سے نوازتے ہیں۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم امیر المؤمنین فی الحدیث کہہ رہے ہیں، عرب اور عجم کے سارے محدثین اور علماء میں جن کا ایک مقام ہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ میری تربیت میں سب سے بڑا حصہ حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو ایک اسد اللہ نے کیسے کیسے افراد پیدا کیے۔ یہ تب ہوا جب رات کی تنہائیوں میں
یا تو مطالعے میں مشغول ہے یا اللہ پاک کی ذات عالی سے ان کا تعلق ہے۔ اس لیے آپ محنت کریں۔ جو حضرات تعلیم میں کمزور ہیں، 3-4 طالب علم عربی دوم کے، یہ دوم ہے عربی کی، یہ پکڑیں گے تو ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ عربی اول اور عربی دوم اور عربی سوم، یہ 3 بنیادی درجات ہے استعداد بنانے کے۔ ان سے میں عرض کروں گا کہ اپنی محنت کے لیے یہ 2 مہینے آپ کے پاس ہے، اپنے گاؤں اور اپنے شہر یا جو سال بھر آپ نے سبق پڑھا ہے دوبارہ اسی کو پڑھتے رہو شرح کی روشنی میں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اگر یہ نیچے کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو آپ جانتے ہیں اوپر سریا تک محل بن جائے، بڑی سے بڑی بلڈنگ بنے، لیکن فاؤنڈیشن اگر اس کا کمزور ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ بلڈنگ مضبوط نہیں رہے گی۔ آپ کا نحو اور صرف یہ فاؤنڈیشن ہے، اگر اس کے اندر آپ کمزور ہے، آپ ناکام ہے، تو آپ یاد کیجئے آنے والے سالوں میں فقہ، اصول حدیث، یہ وہ فنون ہے، ہدایہ سمجھنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہ وہ فنون ہے جو محنت مانگتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی محنت کو آگے بڑھائیں۔ ان درجات کے طلباء کو ہم سخت امتحان اسی لیے لیتے ہیں کہ اس کی روشنی کے اندر وہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو ایک تو تعلیم و تعلم میں جو کمزوری ہے اس کو دور کیا جائے، اور یہ 2 مہینوں میں آپ کے لیے جو اللہ پاک نے فرصت کے مواقع دیے ہیں ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے، موبائل کی دنیا سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے، آج بھی ہمارے سامنے یہاں منشی کالج، ہمارے بڑے بھائی کے پوتے وہاں نیٹ کی امتحان دے رہے، پڑھ رہے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ وہاں یہ اصول ہے کہ طالب علم کے پاس موبائل نہیں ہوگا۔ ان کے رشتہ دار کو ملنا ہو تو وہ ظہر کی نماز میں وہاں پہنچتے ہیں، اور وہ طالب علم اسٹوڈنٹ بھی وہاں نماز میں مسجد میں آتا ہے، موبائل سے اس کو دیتے ہیں، اس کے ماں باپ جس سے بھی بات چیت کرنی ہو وہیں مسجد میں 5-10 منٹ بات کر لیتا ہے، اور پھر وہ موبائل اس کے والی یا رشتہ دار کے پاس ہوتا ہے۔ طالب علم کے پاس وہ موبائل نہیں ہوتا ہے۔ جب دنیا کے ان انسانی علوم کے لیے انسانوں نے یہ اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں، تو ہم اپنے اللہ کے دین اور علم کے لیے ان ایسی فحش اور بیکار چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے۔ یہ کتنی دین سے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری دوری ہوگی، یہ بد نصیبی ہے۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب، جو کچھ ملا ہے ادب اور احترام سے ملا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں موبائل کی دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے کتاب و سنت کی دنیا میں لائیے، تو ہی دنیا کے اندر آپ کچھ کمال حاصل کر سکیں گے، اور آخرت کا کمال تو اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آخر میں دوبارہ میں آپ حضرات سے کہوں گا، یہ 20 کا ایک وقفہ ہے، تعلیم منقطع نہیں ہو رہی ہے۔ 2 مہینے کا وقفہ بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو تعلیم کے لیے بہت تیار کر سکتا ہے، اور اگر دور ہونا چاہے تو بہت دور جا سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے محنتیں کی میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی میں آپ نے جو کچھ سال بھر محنتیں کی، اور اس کے اندر آگے بڑھیے اور ترقی کیجیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اور آپ کو سرخرو فرمائے، اور ہم اللہ کے دین متین کی خدمت کرنے والے بنے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ والا، غیرت والا جملہ حضرت ابوبکر صدیق والا، اللہ پاک ہمیں وہ نصیب فرما دے، اور ہم اس غیرت دینی کی بنیاد پر کتاب و سنت کے علوم میں اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر کی حضرات اساتذہ کرام کی محنت کو، طلبہ عزیز کی محنت کو، انتظامیہ اور مجلس شورا کی خدمات کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس سال کو ہمارے حق میں خیر والا بنائے، اور آنے والے سال کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد۔